السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول عمران ان ایکشن کے تیسرے حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہرحال ایکسٹو کا حکم تھا کہ کسی کے ٹال مٹول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جولیا کے ذہن میں خاصی گڑبڑ تھی۔ عمران کو لے کر کروشیا جانا تھا، جولیا کے ساتھ خاور چوہان بھی بھیجا جا رہا تھا اور ایکسٹو تو اسے ہدایات دی تھیں کہ اس طرح یہ پروگرام ترتیب دینا ہے۔ جولیا کے دل میں تو آیا کہ ایکسٹو کو بنترا کے بارے میں بتا دے اور اس سے کہے کہ عمران نے اس کی شدید توہین کی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ صورتحال کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ایکسٹو انتہا بے خبر تو نہیں ہے کہ عمران کے اقدامات سے ناواقف ہو، البتہ ایکسٹو نے خود ہی کہا تھا عمران شدید بیمار ہے جولیا اور اسے احتیاط کے ساتھ لے جانا ہے۔ بیمار ہے؟ جولیا چونک پڑی۔ ہاں، بہرحال اس سے زیادہ جولیا نے خود بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ پھر ایئرپورٹ پر عمران ایک ایمبولینس کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ جولیا نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اس کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے تھے، جس طرح کسی مریض کو ہسپتال لے جاتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جولیا اس کے ساتھ تھی۔ عمران کی نیم بے ہوش کیفیت دیکھ کر اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ بچوں کی طرح معصوم نظر آنے والا یہ چہرہ ہوش کے عالم میں کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، جولیا سے زیادہ اس سلسلے میں اور کون جان سکتا تھا۔ خاور اور چوہان بھی خاموش تھے، دونوں ایک ہی سیٹ پر تھے اور آپس میں کچھ گفتگو کرتے رہے تھے، لیکن جولیا پہ اس وقت بہت بری بیت رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیماری کس قسم کی ہے۔ بہرحال کروشیا تک کا سفر جولیا کے خیال میں نہایت تکلیف دہ تھا۔ ویسے وہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ سفر صرف عمران کی بیماری کے سلسلے میں کیا گیا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ ایکسٹو اپنے معاملات بتاتا کہاں تھا۔ ایئرپورٹ ہسپتال کی ایمبولینس موجود تھی، زبردست انتظامات تھے، بیرونی ممالک سے لائے جانے والے مریضوں کے لیے رہائش کا معقول انتظام کیا جاتا تھا اور ان کے لواحقین کے لیے بھی۔ چنانچہ اس شاندار ہسپتال میں جولیا کے لیے الگ کمرہ، خاور اور چوہان کے لیے الگ کمرہ، اور عمران تو بہرحال تھا ہی۔ امنے نے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ جس کمرے میں عمران کو جگہ دی گئی تھی اس کے قریب ہی ان دونوں کے کمرے بھی تھے تاکہ انہیں مریض کی نگہداشت کے سلسلے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ تمام انتظامات یقینی طور پر سرکاری پیمانے پر کیے گئے تھے، ورنہ اس قدر بھی ذمہ داریاں قبول نہیں کی جاتی تھیں۔ بہرحال ہسپتال کے نگران ڈاکٹر نے ان لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ مریض کی فوری نگہداشت کی جائے گی اور اسے معائنے کے لیے بھیج دیا جائے گا اور وہ اطمینان سے رہیں۔ اس سلسلے میں ان کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، چانچہ وہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ خاور کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور جولیا سنجیدہ تھی۔ اپنے ذہن میں موجود اس عجیب سی خواہش کو وہ کسی طرح دور نہیں کر سکتی تھی جو قدرتی طور پر اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے وقت گزارا اور دوسرے دن صبح 10 بجے انہیں ان کی خواہش پر مریض سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ عمران اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے تینوں کو دیکھا۔ جولیا اس کے قریب پہنچ گئی۔ ایک خوبصورت سی نرس قریب موجود تھی۔ کیا ان کے ٹیسٹ ہو گئے؟ جولیا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، ابتدائی ٹیسٹ ہو چکے ہیں، رپورٹ ان کے چارٹ میں موجود ہے، لیکن کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، نرس نے کہا۔ کیا آپ ہمیں اس سے گفتگو کرنے کی اجازت دیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، اگر یہ گفتگو کریں تو پھر پلیز آپ۔ اوکے، نرس نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جولیا خاموشی سے عمران کو دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، وہ تمہاری بندریاں کہاں ہیں؟ جولیا کے لہجے پر عمران ہنس پڑا۔ دانت نکال رہے ہو؟ میرے دانت غور سے دیکھیں مس جولیا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے ان کا میک اپ درست نہیں ہو سکا۔ خاور نے عمران کے دانتوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ جولیا چونک پڑی۔ دانت دکھاؤں؟ عمران بولا اور اس نے اپنے چہرے کو باقاعدہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنا لیا۔ جولیا بری طرح چونک پڑی تھی۔ واقعی یہ دانت عمران کے نہیں تھے۔ تو تم دانتوں سے پہچان لے تو جانوں۔ او مائی گاڈ، صفدر تم؟ جولیا نے حیران لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں ہی اس مصیبت کا شکار ہوں۔ لیکن کیا جہاز میں بھی؟ جی ہاں، جہاز میں بھی اس خادم ہی کو نیم مردہ کیفیت میں سفر کرنا پڑا تھا۔ حیرت ہے ہم پہچان بھی نہ سکے۔ میک اپ عمران نے کیا تھا، صفدر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران کہاں ہے؟ اب مجھے کیا معلوم، خدا کی قسم یہ ایکسٹو بھی کبھی کبھی دماغ کی کھچڑی پکا دیتا ہے۔ اس میں اگر گھی ڈال کر کھایا جائے تو نہایت موزوں ہوتی ہے، خاور نے کہکا لگا کر کہا۔ خاور،
ظاہر ہے ایکسٹرا نے صفدر کو عمران کے میک اپ میں بلا وجہ ہی نہیں بھیجا ہوگا، اس سے اپنی گفتگو میں احتیاط کرو، یہاں تو احتیاط ہی احتیاط ہے، خاوند نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی، ہسپتال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈیوٹی پر متعین عملہ پوری احتیاط سے کاموں میں مشغول تھا، مریضوں کے آرام کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ چاچا کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک میل نرس ربڑ کے پہیوں والی ٹرالی دھکیلتا ہوا اس کمرے کے قریب رکا جس میں صفدر عمران کی حیثیت سے فردکش تھا۔ ٹرالی پر آکسیجن چیک کرنے والی مشین رکھی ہوئی تھی۔ میل نرس نے اطراف کا جائزہ لیا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ شفاف کمرے کے بستر پر صفدر گہری نیند سو رہا تھا۔ میل نرس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر صفدر کی مسہری کے قریب پہنچ گیا۔ اٹھو، اس نے صفدر کو جھنجھوڑا اور صفدر چونک کر جاگ گیا۔ وہ چندھیائی ہوئی نگاہوں سے اس میل نرس کو دیکھ رہا تھا، پھر یکدم سنبھل کر بولا، کیا بات ہے، رات کے حصے میں بھی تم لوگوں کو سکون نہیں ملتا؟ نہیں، سکون آور گولیاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے تم اٹھ جاؤ، میل نرس نے کہا اور صفدر بکھرائے ہوئے انداز میں اٹھ گیا۔ اس نے عمران کی آواز پہچان لی تھی۔ آپ؟ اس کے منہ سے نکلا، یہاں کا عملہ اپنا ہم وطن نہیں ہے۔ میل نرس نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا، عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خدا آپ کو سمجھے عمران صاحب، کیا حلیہ بنوایا دیا ہے آپ نے میرا؟ صفدر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ارے اس کائنات میں صرف تمہارا ہی حلیہ نہیں بگڑا ہے، بلکہ نہ جانے کس کس کا حلیہ خراب ہو گیا ہے۔ چلو اب ہوش میں آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تمہیں اس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی؟ ہاں، میرا یہ ماسک اپنے چہرے پر لگا لو، عمران نے کہا اور پھر بولا، اور یہ لباس بھی اتار کر دے دو۔ چلو جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی نرس جھانک لے اور میری زندگی بھر کی کمائی خاک میں مل جائے۔ اوکے، صفدر نے واش روم میں جا کر میل نرس کا روپ اختیار کر لیا اور اپنا لباس عمران کو دے دیا۔ عمران نے اس کا لباس پہننے کے بعد بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب یہاں موجود نرسوں کے ساتھ عیش کرو، یہ لوگ کافی فراق دل ہوتے ہیں، میں مر جانے کی حد تک بور ہو چکا ہوں۔ تب یہاں پھر سے باہر نکلو، بائیں سمت گھوم جاؤ اور سیدھے راہداری میں چلے جاؤ، ٹرالی وہیں چھوڑ کر ہسپتال سے باہر نکل جانا، عمران نے کہا، اور پھر کس گٹر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لینا، کہیں یوں کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ تم تو واقعی سخت بیزار لگ رہے ہو صفدر میر جان، جس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں میرے، خدا آپ کو بھی انہی سے روشناس کرائے، صفدر نے کہا۔ ان کی تفصیل کسی ڈائری میں نوٹ کر لینا اور خوشخط ایک لائن چھوڑ کر تمہارے ریکارڈ میں رہے گی، تاکہ ایکسٹرا سے بیزار ہو کر کبھی تمہیں خودکشی کی ضرورت پیش آئے تو اس کے ذریعے کر سکو۔ ویسے تم دیر کر رہے ہو پیارے بھائی، یہاں کسی میل نرس کو اتنی دیر کسی مریض کے کمرے میں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ارے بابا، مگر میں جاؤں گا کہاں؟ صفدر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہوٹل فارگون۔ فارگون مشہور ہوٹل ہے کہ تم اس کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ اوکے، لیکن فارگون میں کمرہ نمبر 1120 تمہارے نام سے بک ہے۔ یہی کپڑے پہن کر وہاں چلا جاؤں؟ نہیں جانے من، ٹرالی میں ایک بنڈل رکھا ہوا ہے، اس میں تہمت اور بنیان ہے، اسے بدن پر سجا لینا، مقامی لوگ تمہیں کوئی پہنچا ہوا بزرگ تسلیم کر لیں گے۔ صفدر نے برا سا منہ بنا کر ٹرالی سنبھالی اور پھر واپسی کے لیے مڑتا ہوا بولا، اس کے علاوہ میرے لیے کیا ہدایات ہیں؟ نیک ہدایات ہیں جو اللہ سب کو دے، عمران نے کہا، اور صفدر اسے گھورتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ واقعی بری طرح بور ہو گیا تھا۔ شامت ایکسٹو کے علاوہ کسی اور کی لائی ہوئی تھی تو وہ کبھی اسے تسلیم نہ کرتا، لیکن بہرحال ایکسٹو کی ہدایت بے مقصد نہیں ہوتی تھی۔ چاچا صفدر نے خاموشی سے وہی کیا جو عمران نے اس سے کہا تھا۔ میل نرس کی حیثیت سے وہ باہر نکل آیا تھا۔ ٹرالی جگہ چھوڑ کر اس نے وہ بنڈل اٹھایا جس کی عمران نے اس سے نشاندہی کی تھی، اور ہسپتال کے ایک سنسان گوشے میں جا کر لباس تبدیل کر لیا، اور اسی کا لباس تھا اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایکسٹرا کے لیے یہ سب کچھ مشکل تو نہیں تھا۔ لباس کی جیب میں مقامی کرنسی کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ صفدر نے گہری سانس لی اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ باہر کا ماحول انتہائی قہر آلود تھا، لیکن قہر کے باوجود باہر کی رونقوں پر رات کے اثرات نہیں تھے۔ یہی اس شہر کا حسن تھا۔ کافی دیر تک وہ پیدل چلتا رہا۔ اس کے بعد ٹیکسی ملنے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کہا، ہوٹل فارگون۔
टैक्सी ड्राइवर ने खामोशी से गर्दन हिला दी। इसका मतलब था कि टैक्सी ड्राइवर को फार्गोन के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। इसके बाद टैक्सी होटल फार्गोन में दाखिल हो गई थी। वो काउंटर पर पहुंचकर अपना नाम सफदर सईद बताया था। काउंटर पर उसे चाबी मिल गई थी। इसका मतलब था कि सफदर सईद पहले से इस कमरे में मौजूद था। सफदर ने एक गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ा दिया और लिफ्ट के करीब पहुंच गया। लिफ्ट ने उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। बेहतरीन कमरा था, इंतहाई आला मियार का हामिल। हैरत अंगेज बात यह थी कि यहाँ सफदर का तमाम सामान भी मौजूद था। अलमारी में उसके लिबास लटके हुए थे और लिबास भी इंतहाई जदीद तर्ज के थे जो सफदर ही की रिहाइश गाह से हासिल किए गए थे। बहरहाल ये सब कुछ था, लेकिन सफदर एक्स्ट्रा के बारे में सोच रहा था। फिर अचानक ही उसके जहन से बेजारी की चादर सिरक गई। यकीनन कोई अहम ही मसला होगा। एक्स्ट्रा हमेशा अपने मखसूस अंदाज में काम करता। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि वो तमाम मातहतों को हर केस की तफसील बता देता, लेकिन बहरहाल उसका हर कदम अपने तौर पर मुकम्मल होता था। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता था। सफदर ने अलमारी से शब ख्वाबी का लिबास निकाला और गोसा खाने की जानिब बढ़ गया। इस तमाम कैफियत के दौरान उस पर शदीद कहूलत तारी हो गई थी। गोसा खाने में खासी देर तक गुस्ल के बाद वो अपनी जगह आ बैठा। फिर बिस्तर पर लेटकर उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि जोलिया, कावर और चौहान के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि सफदर की जगह तब्दील हो चुकी है और अब असली इमरान इस बिस्तर पर मौजूद है। वैसे ये एक दिलचस्प तजुर्बा होगा। जोलिया वगैरह को यही मालूम है कि इमरान के मेकअप में सफदर है। वो इसी अंदाज में पेश आएंगे और वो होगा इमरान। इमरान, सफदर ने गहरी सांस लेकर सोचा। पता नहीं वो क्या है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ दिलचस्पियाँ होती हैं, फ़राइज़ का एक अलग मुकाम होता है। हर तरह की ज़िंदगी के बाद एक घर होता है, अफराद होते हैं, किरदार होते हैं, उनके साथ ज़िंदगी का दूसरा रुख होता है। लेकिन इमरान, उसकी ज़िंदगी का कोई दूसरा रुख ही नहीं है। उसके बावजूद वो पुरसुकून है, खुश है। फिर उसे अपने इस ख्याल पर खुद हंसी आ गई। वो खुद क्या उसकी ज़िंदगी इमरान से मुख्तलिफ है? वो खुद भी तो, और वो क्या सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम इसी कैफियत का शिकार है। यानी तमाम बातें सोचते हुए वो सो गया था। खबर जोलिया और चौहान सफदर के कमरे में पहुंच गए। सफदर बिस्तर पर मौजूद था। जोलिया उसके करीब आकर इत्मीनान से बिस्तर पर बैठ गई। उसे सफदर से कहा, कोई राब्ता हुआ किसी से? हाँ, लेडी डॉक्टर अभी देख कर गई है, थोड़ी देर पहले की बात है, सफदर ने जवाब दिया। लेडी डॉक्टर? जोलिया चुंक पड़ी। कहती है कि पेट में रसोली है, सफदर ने कहा। जोलिया उसे चूम कर देखने लगी। दिमाग खराब हो गया है क्या? रसोली कहाँ से आ गई पेट में? लेडी डॉक्टर खुद मशकूक है, सफदर ने आंखें बंद करके कहा। क्या तुम इमरान की नकल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, इमरान हमेशा मेरी नकल करता रहता है मिस जोलिया। वैसे आप यकीन कीजिए, सबसे मोहतरमा आई हैं, मेरी तो तकदीर के सितारे ही बदल गए हैं। कावर, तुम्हारी तकदीर के सितारों का क्या हाल है? क्या तुम पागल हो गए हो? जोलिया ने कहा। हाँ जोलिया, हो गया था पागल, मगर अब ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। दफतन जोले के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। उससे बगौर सफदर को देखा और सफदर ने दांत निकाल दिए। जोले बेकदार मुसहरी से उठ खड़ी हुई थी। तुम? उसने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। बराबर के बिस्तर पर लेट जाओ, मेरा ख्याल है तुम्हारे पेट में भी रसोली हो गई है। सफदर कहाँ है? अरे अरे, ये जाने कि तुम्हें क्या हो गया है। मैं ये इमरान है, जोलिया ने खावर और चौहान से कहा और चौहान मुस्कुरा उठा। लेकिन खावर तंज़े निगाहों से इमरान को देखता रहा था। फिर उसने कहा, बाकी तुम्हारे पेट में रसोली मालूम होती है। मैंने सुना था कि तुम मेडिकल के तालिबे इल्म थे, बाद में कुछ और हो गए थे, जिसकी वजह से सीक्रेट सर्विस में आ गए थे। सफदर कहाँ है? अरे कमाल करती हो, यानी मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे सफदर और दूसरे लोगों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? इससे पहले तुम्हारी जगह सफदर था, तब फिर तुम्हें पेट की रसोली के बजाय आंखों का इलाज कराना चाहिए, इमरान ने कहा। चलो, जोले ने खबर और चौहान से कहा। लेकिन उसी वक्त दो डॉक्टर एक नर्स के साथ अंदर दाखिल हो गए थे। डॉक्टर ने माजरत अमेज लहजे में जोले से कहा, सॉरी मैडम, आप लोग अपने कमरे में इंतज़ार कीजिए, हम उन्हें टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। जोले ने होंठ भेजकर इमरान को देखा और उसके बाद खबर चौहान के साथ बाहर निकल गई। इमरान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी और इसके बाद उसने उनकी जानिब से तवज्जो हटा ली थी। डॉक्टरों के इशारे पर वार्ड बॉय स्ट्रेचर को लेकर अंदर दाखिल हुए और फिर इमरान को स्ट्रेचर पर मुंतकिल कर दिया गया। वो उसे लेकर लिफ्ट की जानिब चल पड़े थे। लिफ्ट ने उसे ऊपरी मंजिल पर मुंतकिल कर दिया था। कुछ देर के बाद स्ट्रेचर को एक बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया था। दोनों डॉक्टर साथ थे, अलबत्ता नर्स वापस चली गई थी।
शानदार कमरे में व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा था। डॉक्टर ने इमरान को वहां छोड़ा और फिर वो बाहर निकल गए। अब इस हॉल में इमरान और व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स के अलावा और कोई नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स व्हील चेयर धकेलता हुआ इमरान के सामने आ गया। इमरान उसे देख रहा था और वो इमरान को। फिर अचानक उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, मिस्टर इमरान, आप कौन हैं? मेरा ख्याल है मेरा नाम जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कार्ड मेरे पास है। इसे देखने के बाद शायद आप मेरे बारे में जान लें। उसने जेब से एक कार्ड निकालकर इमरान के सामने किया। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक ऐसा ही कार्ड मौजूद है। इमरान ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये शनाख्तनामा था, तंजीम के अरकान के दरमियान शनाख्ताई का, और इमरान को वो ख़ास तौर से दिया गया था। गुड, कोई हमारे दरमियान तारुफ हो गया। अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। बड़ी अच्छी तरह तो मेरी खाला के फुप्पी ज़ात मामू लगते हो। जामे वो शख्स मुस्कुरा दिया, फिर बोला, तुम्हारी कारकर्दगी को पसंदीदगी से देखा जा रहा है। गुड, गोया मैं अब तक ठीक जा रहा हूँ। ना सिर्फ ठीक बल्कि बहुत ठीक। हम लोग तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। बहरहाल तुम्हारा इंतखाब जिस तरह किया गया था वो एक बेमिसाल बात थी। खैर, अब मैं आइंदा तुम्हें इसके बारे में हिदायत देना चाहता हूँ। गुड, फिर शुरू हो जाओ। इमरान ने कहा, तुम्हें अस्पताल से निकल जाना है। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें अपना काम सर अंजाम देना होगा। काम क्या होगा? इमरान ने सवाल किया। वही बताने जा रहा हूँ माय डियर मिस्टर इमरान। तुम्हें पूरी ब्रीफिंग दे दी गई है। इस सिलसिले में हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। पाक एशिया की हुकूमत को हमारे बारे में तमाम तफसीलात मालूम हैं। हम असल में ये मालूम करना चाहते हैं कि आइंदा हमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बॉस से तुम्हारी कारकर्दगी को इसलिए इंतहाई पसंद क्या है कि तुम डबल गेम खेल रहे हो। यानी तुम यहाँ अपनी हुकूमत की जानिब से हमारे खिलाफ तफ्तीश के लिए आए हो और असल में हमारे काम कर रहे हो। इस बात पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान किया गया है। इमरान एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गया था। इन लोगों को इस हद तक मालूम है। बहरहाल उसने अपने आप को संभाले रखा था। सामने वाला शख्स ने कहा, तुम्हारी हैसियत एक फील्ड ऑफिसर की समझी जाती है जो कहीं भी किसी भी जगह हुकूमत के मफादात के लिए काम कर सकता है और उसके मुदाखलत को शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता। ये पहलू हमारे लिए इंतहाई मजबूत है। बहरहाल तुम्हें कुछ जगहों के बारे में तफसीलात बताई जाएंगी जहाँ तुम्हारी मुलाकात इन लोगों से हो सकती है जो पाक एशिया की हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। तुम इनका एतमाद हासिल कर लो और जाहिर बात है कि तुम्हारी शख्सियत पर किसी किस्म का शक नहीं किया जाएगा। असल में हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो लोग हमारे लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। इन मामलात के बारे में हम कामयाबी से अपने डिफेंस कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि अब तुम सूरत हाल को समझ चुके हो। इमरान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ से निकलने का क्या इंतज़ाम है? तमाम इंतज़ाम कर दिए गए हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में तफसील बताता हूँ, व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स ने कहा। और इसके बाद बहुत देर तक वो इमरान से गुफ्तगू करता रहा था। इमरान खामोशी से सुनता रहा। फिर इमरान ने कहा, तुम्हें मालूम है मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं जानता हूँ। इन्हें इसी होटल में मुंतकिल कर दो। तुमसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? ज़रूरत पड़ने पर मैं तुमसे खुद मुलाकात कर लूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो। क्यों? कोई भी वाक़या पेश आ सकता है, इमरान ने कहा और सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, एक नंबर ज़हन नशीन कर लो, इसलिए कोई भी मैसेज दे सकते हो। इमरान ने वो नंबर नोट कर लिया। फिर व्हीलचेयर वाले शख्स ने किसी को आवाज़ दी। वही वार्ड बॉय आ गए और उन्होंने इमरान को उसके कमरे में दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन इमरान अपने कमरे में जाने के बजाय जोलिया के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे बहरहाल इन लोगों को इत्तला देनी थी। कावर और चौहान जोलिया के साथ ही थे। तीनों ने इमरान को चूम कर देखा था, लेकिन ये गैर संजीदगी का वक्त नहीं था। वो इन्हें आइंदा का प्रोग्राम बताना चाहता था। इमरान एक खूबसूरत सूट में मलबूस एक बाजार में घूम रहा था। किरोशा के दारुल हुकूमत बोलोन की रातें मशरिक की औबाश और नौजवानों के लिए बेहद दिलकश थीं। कौन था जो यहाँ आने की ख्वाहिश नहीं रखता था? इमरान की निगाहें दुकानों के शोकेसों का जायजा ले रही थी। उसके चेहरे पर गहरी हमाकत छाई हुई थी। दुकानों में सजे मॉडल को देखकर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। बहुत सी आंखों ने इसे बेवकूफ़ निशानी को देखा था और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। एक मकामी लड़की ने उसे देखा और उसके करीब पहुंच गई। हेलो, वो करीब आकर बोली और इमरान इस तरह उछल पड़ा जैसे कान के पास धमाका हुआ हो। उसने सहमी हुई नज़रों से लड़की को देखा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, और तुम्हें कहीं बिठाकर कुछ पिलाऊं? तो तुम कौन हो? इमरान घबरा कर बोला। लड़की हूँ। बकवास, लड़कियां ऐसी कहाँ होती हैं? फिर कैसी होती हैं? तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ। वो पूरे कपड़े पहनती हैं। मशरकी हो? हाँ, ये मगरिब है तोते, लड़की ने कहा। हमारे पास शर्म हया का सूरज तलू होता है और हमारे यहाँ अगर गुरूब हो जाता है, गुरूब नहीं होता।
پھر شرم سے منہ چھپا لیتا ہے۔ اور کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کہاں؟ وہ سامنے نیڈولین ریسٹورینٹ اینڈ بار۔ اوہ، عمران نے سامنے دیکھا اور اسی جگہ کی تلاش تھی۔ اتفاق سے اسے نیڈولین نظر نہیں آیا تھا۔ اسے کلائے پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر لڑکی کے ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سڑک عبور کر کے وہ نیڈولین میں داخل ہو گیا تھا۔ لڑکی نے ایک میز منتخب کی اور دونوں بیٹھ گئے۔ لڑکی مسکراتی نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے؟ ثقلین معروف العظیم، عمران نے جواب دیا۔ کیا؟ لڑکی نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ ثقلین معروف العظیم۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے کبھی نہیں بھول سکتی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ جین۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں کیا کہوں؟ خالو کہہ لو، عمران سنجیدگی سے بولا۔ خالو؟ خالو، تمہارا خود پیٹ خراب ہوگا۔ کیا مطلب؟ جین بولی۔ ہر بات کا مطلب مجھ سے ہی پوچھو گی؟ خود تمہیں کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ تم تو بہت مشکل انسان ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، باہر کھڑے کیوں شرما رہے تھے؟ اب تو اندر آ کر بھی شرما رہا ہوں۔ جو باہر تھا وہی اندر ہے۔ یہ تم نے لباس پہن رکھا ہے۔ کیا پیو گے؟ منرل واٹر۔ یہاں سب ملتا ہے، آرڈر دو۔ شراب کے لیے یہ لفظ بہت اچھا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا؟ عمران اچھل پڑا۔ منگواؤ، جین بولی۔ دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ کیوں شراب نہیں پیتے؟ ایک بار دوست نے دھوکے سے پلا دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آؤٹ ہو گیا۔ ابا جان نے 4 گھنٹے مرغا بنایا تب جان چھوٹی۔ جین بے اختیار ہنس پڑی۔ ابا جان تو انڈے دلوانے پر مصر تھے۔ وہ تو دادی جان نے سمجھایا کہ مرغے انڈے نہیں دیتے۔ جین ہنستی رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے لیے شامپین اور عمران کے لیے کافی منگوا لی تھی۔ عمران لڑکی سے باتیں کرتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فلرٹ ہے اور وقت گزاری کر رہی ہے۔ دفعتاً عمران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ واش روم؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس طرف سے ٹوائلٹ لکھا ہوا ہے۔ ایکسکیوز می، عمران نے کہا اور اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اصل میں اسے یہاں کام تھا اور لڑکی کے انداز سے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلدی پیچھا چھوڑ دے گی، اس لیے اب وہ اسے چکر دینا چاہتا تھا۔ یہاں بیٹھ کر اس نے ریسٹورینٹ کا پوری طرح جائزہ لے لیا تھا۔ سوچا واش روم کے سامنے کی دیوار کی آڑ لے کر وہ دوسرے راستے سے باہر نکل گیا اور پھر ایک ایسی جگہ اپنا لی جہاں سے وہ ریسٹورینٹ کے صدر دروازے کو دیکھ سکے۔ اندر جین اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ عمران کی باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ بار بار اس کی نگاہیں ٹوائلٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ پھر جب ایک اور شخص ٹوائلٹ میں داخل ہوا تو وہ اچھل پڑی۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر مردنی پھیل گئی تھی۔ وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر اس نے چپا چپا تلاش کر ڈالا، لیکن عمران وہاں کہاں تھا۔ اچھا خاصا بل تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ پھر وہ باہر نکل آئی۔ عمران نے اسے دیکھا۔ پھر وہ ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ کر چلی گئی تو عمران واپس نیڈولین میں آ گیا اور اسی میز پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کو اچھی خاصی چوٹ پڑی تھی۔ مسئلہ بل کا نہیں تھا، عمران کو نیڈولین میں کسی کا انتظار تھا۔ پھر مطلوبہ شخص اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور سیدھا اس کے قریب آ گیا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بیٹھو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں، رپورٹ۔ وہ لوگ پرل کون کے 4 کمروں میں مقیم ہیں۔ تعداد 8 ہے۔ ایک لڑکی غالباً جو ڈچ ہے اور ایک مرد ان سے الگ ایک اور کمرے میں ہے۔ لڑکی کا نام جولین ہے اور مرد ہاروے ہیں۔ دونوں ان کے کنٹرولر معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکی نوجوان اور حسین ہے۔ تم نے غور سے دیکھا؟ عمران نے بے اختیار سوال کیا۔ جی ہاں، نوارڈ نے جو بلیک زیرو تھا، بے اختیار کہا، پھر چونک کر مسکرانے لگا۔ روم نمبر؟ عمران نے پوچھا۔ 920 21 22۔ وہ دونوں 970 میں ہیں، لیکن ان کا ایک اور ٹھکانہ بھی ہے۔ کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ رشمن ہاؤس۔ یہ ایک پرفضا علاقہ ہے جہاں کاٹیج بنے ہوتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کاٹیج نمبر 20؟ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کیا پیو گے؟ کافی۔ اوکے۔ پھر عمران نے کافی منگوائی تھی اور بلیک زیرو کے ساتھ خود بھی اٹھ گیا تھا۔ پرل کون کروشیا کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا تھا۔ 5 اسٹار تھا اور بے حد مہنگا تھا۔ سوئمنگ پول پر اس وقت اچھا خاصا رش تھا۔ رنگ برنگے لباس اور رنگ برنگی حسیناؤں کا جھرمٹ تھا اور لوگ موسم کا لطف لے رہے تھے۔ مختلف بلندیوں کے ڈائیو سٹینڈ لگے ہوئے تھے اور لوگ بلندیوں سے پانی میں چھلانگ لگا رہے تھے۔ جین بھی ایک چھتری کے نیچے بیٹھی سوئم کا انتظار کر رہی تھی اور اس نے اس نوجوان کو دیکھا تھا جو پہلے 22 فٹ بلند ڈائیو سٹینڈ پر پہنچا تھا، کچھ دیر کھڑا رہا تھا، پھر نیچے اتر آیا تھا۔ اس کے بعد وہ 16 فٹ کے سٹینڈ پر آیا، یہاں بھی وہ نیچے جھانکتا رہا، پھر خوفزدہ انداز میں وہاں سے بھی نیچے اتر آیا تھا۔ جین شوق فطرت اور چلبلی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت سے لوگ ڈائیو کر رہے تھے، لیکن وہ سب
سے بے نیاز لگ رہا تھا۔ پھر وہ اس 10 فٹ پر آ گیا تھا، آخرکار نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سوئمنگ پول کے کنارے پر پہنچ کر اس میں نہانے والوں کو دیکھتا رہا۔ جین کی رگ شرارت بھڑک اٹھی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ پانی کی طرف چل پڑی۔ نوجوان بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ جین اس کے قریب سے گزری اور صفائی سے اسے نوجوان کو پانی میں دھکا دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، البتہ نوجوان کی بھیانک چیخ سن کر تمام لوگ چونک پڑے تھے۔ وہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا اور اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بمشکل تمام چند افراد نے اسے گھسیٹ کے کنارے پر ڈالا تھا۔ وہ اب بھی اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے خود کو پانی میں ہی محسوس کر رہا ہو۔ ساتھ ساتھ ہی اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکل رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے اسے سنبھالا، وہ اسے صورتحال معلوم کر رہے تھے اور نوجوان خوفزدہ لہجے میں بتا رہا تھا، جج جی ہاں جناب، میں پانی سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہوں۔ دراصل میری ماں نے کہا تھا کہ میری موت پانی میں ہی ہوگی، لیکن پانی مجھے اتنا پسند ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تمہاری ماں کی یہ پیشن گوئی تھی؟ کسی نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کسی دن خواب میں دیکھا تھا کہ میں پانی میں ڈوب کر مر گیا ہوں۔ بس اس دن سے پانی دیکھ کر میری بھی جان نکلتی ہے، لیکن کیا کروں، جب بھی ایسی جگہوں پر پہنچتا ہوں دل بے اختیار مچل اٹھتا ہے، لیکن پھر ماں کا خواب یاد آ جاتا ہے۔ نوجوان کے انداز میں اس قدر معصومیت تھی کہ بہت سے لوگوں نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ پھر اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ جین بھی قریب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑے حسین قد و قال کا مالک تھا، چہرے پر ایک انوکھی معصومیت تھی جو آنکھوں میں بھی نمایاں تھی۔ جین ایک تجربہ کار لڑکی تھی، زندگی میں اسے بہت سے ایسے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا تھا جنہوں نے اسے عمر سے زیادہ تجربہ دے دیا تھا۔ بہرحال اپنی چلبلی فطرت کی بنا پر یہ معصوم سا نوجوان اسے پسند آیا۔ وہ آگے بڑھا تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو، جین نے اسے مخاطب کیا۔ نوجوان نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، جی نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جین تعجب سے بولی۔ معافی کر دو بی بی، مجھے معاف کر دو۔ نوجوان تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جین ایک لمحہ حیران سی کھڑی تھی، پھر اسے کسی قدر غصہ سا آ گیا تھا۔ نوجوان نے اس طرح اس سے معافی مانگی تھی جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہو۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھی اور نوجوان کے سامنے پہنچ گئی۔ نوجوان ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ لڑکی ہو اور کیا سمجھ سکتا ہوں، تو پھر تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ اوہ، تم نہیں سمجھ رہی، حضرت آدم علیہ السلام اگر یہ معافی مانگ لیتے تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جانے دو مجھے، جانے دو۔ وہ راستہ کاٹ کر آگے بڑھا تو جین نے پھر اس کا راستہ روک لیا۔ اے سنو، میں بہت ٹیڑھی لڑکی ہوں، دنیا کی ہر لڑکی ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ ارے ہاں، مجھے دیکھو سر سے پاؤں تک یکساں، اور تمہیں دیکھو ٹیڑھی میری یوں 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 یوں۔ نوجوان لچک کر ہاتھ سے اس کا نقشہ بنانے لگا۔ کیا تم پاگل ہو؟ جین جھلا کر بولی۔ لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں، اصل میں مجھے اس صنف سے ہی اختلاف ہے۔ خاصے ذہین آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن اس دنیا میں ہر نوجوان کسی نہ کسی لڑکی کے لیے دیوانہ ہوتا ہے، اور جو دیوانے نہیں ہوتے وہ نہایت قابل عزت ہوتے ہیں۔ میں تم سے ذرا گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہی تو گڑبڑ ہے، یوں سمجھ لو میں بھی لڑکا ہی ہوں۔ نوجوان نے آنکھیں پھاڑ دیں اور غور سے جین کو دیکھا۔ اور ذرا بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ نوجوان آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک پرسکون گوشے میں جا پہنچے۔ تم حیرت انگیز آدمی ہو۔ کیوں؟ بس ہو، تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصل میں میری پیدائش میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ وہ کیا؟ اب مجھے کیا معلوم، پیدائش کے وقت آدمی اتنا سمجھدار تو نہیں ہوتا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری پیدائش میں کوئی گڑبڑ تھی؟ جین کو ہنسی روکنا مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے خود اندازہ ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم حیرت انگیز آدمی ہو۔ ویسے ہمارا تعارف نہیں ہو سکا ایک دوسرے سے، جین بولی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، نوجوان قصیلے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ اس سے کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ میں تو تمہاری عزت کرتی ہوں، تمہاری قدر کرتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں نوجوان لڑکیوں کو دیکھ کر بھیک مانگنے کے لیے تاثرات نہیں ابھرتے۔ تم کھڑے انداز میں گفتگو کرنا جانتے ہو، جین نے کہا، اور نوجوان نے سمجھے ہوئے لہجے میں سر جھکانے لگا۔ پھر اس نے کہا، خیر پھر بھی میں لڑکیوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ رہنا ہی چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ جہاں بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا دم ہلا کر اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے۔ آخر لڑکیاں دوست بھی تو ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہی میرا نظریہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم دوستی کر لیں؟ جین بولی۔ کر لو، نوجوان نے ماتگی کا اظہار کیا، اور جین نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد اس نے کہا، میرا نام جین ہے۔ صرف جین؟ ہاں، کیوں؟ میرا مطلب یہ جینس نہیں، جینس بھیگی ہوئی، نوجوان نے مضحکہ انداز میں کہا اور ہنس پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لڑکی نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ ارے جینس نہیں سمجھتی؟ آج کل تو لڑکیاں زیادہ کچھ زیادہ ہی استعمال کرنے لگی ہیں۔ جینس نہیں، میرا نام جین ہے، جین۔ خیر ٹھیک ہے، چلے گا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔
بلبل بخش، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا؟ بل اینڈ بخش، اب سمجھ میں آ گیا۔ کہاں کے باشندے ہو؟ مریخ کا، نوجوان نے جواب دیا۔ بکواس کر رہے ہو؟ ہاں کر رہا ہوں، پھر میرا مطلب ہے کہ تم شاید مشرقی ہو سکتا ہے، نوجوان نے کہا، اور جین اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سادے کا سادہ ہی تھا۔ جین چند لمحات خاموش ہی رہی اور پھر اس نے کہا، کہاں رہتے ہو؟ ہوٹل میں۔ یہاں سیاحت کے لیے آئے ہو؟ نہیں۔ پھر؟ علاج کے لیے آیا ہوں، نوجوان نے جھلا کر جواب دیا۔ خیریت؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے نہیں، میرے ایک رشتہ دار کو ہے۔ کوئی رشتہ دار کس ہسپتال میں داخل ہے؟ ہاں۔ تم سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، لیکن تمہارا نام بہت عجیب ہے، بلبل بخش۔ میں تمہیں صرف بل کہہ سکتی ہوں؟ بالکل کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں اس قسم کا انسان ہوں۔ واقعی بڑا لطف آیا ہے تم سے ملاقات کر کے۔ ویسے کیوں نہ ہم دوستوں کی مانند زندگی گزاریں؟ مرد دوستوں کی مانند؟ نوجوان نے کہا۔ بالکل، یہاں میرے کچھ اور دوست بھی ہیں، کسی وقت تمہیں ان سے ملاؤں گی، مسٹر بل۔ بہرحال دونوں میں پکی دوستی ہو گئی تھی۔ جین نے بل کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور وہاں رات کے کھانے تک ساتھ رہے۔ اس کے بعد نوجوان نے رخصت طلب کرتے ہوئے کہا، ارے تو ہم دوست بن چکے ہیں، کل ملاقات کرتے ہیں، کیوں نہ آج میرے ساتھ ہی رک جاؤ؟ جین بولی۔ کیوں؟ نوجوان مشکوک انداز میں بولا اور جین کا موڈ بگڑ گیا۔ میں بس، کیوں مرے جا رہے ہو؟ میں تو بس دوستانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ نہیں پھر بھی؟ نوجوان کے حلق میں جسے تھوک اٹکنے لگا تھا۔ گدھے ہو تم بالکل۔ اچھا تو پھر گڈ بائے، جین نے کہا اور پھر جین بے اختیار ہنسنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے عقب میں ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اسے مخاطب کیا، جین، اور جین نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہیلو مسٹر ہاروے، آؤ، طویل القامت آدمی نے کہا اور واپسی لے کر مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بعد وہ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ پرلکون کے ایک خوبصورت سے کمرے میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، یہ کون تھا؟ کوئی نہیں مسٹر ہاروے، ایک بیوقوف سا کھلنڈر سا ایشیائی نوجوان۔ ایشیائی؟ طویل القامت ہاروے نے کڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں خیریت؟ جین کے لہجے میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ جین، تمہیں ہر شخص سے محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ خیال کیسے پیدا ہوا مسٹر ہاروے؟ کیونکہ یہ پاک ایشیائی ہے۔ مسٹر ہاروے، کیا آپ ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں بول رہے؟ جین نے غصے سے کہا۔ او نہیں ڈیئر جین، میں بہت دیر سے اسے ساتھ تمہارے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ تمہاری اس تک رسائی کس خاص وجہ سے ہوئی ہے۔ بلا شبہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان میں کچھ نظم و ضبط بھی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں مسٹر ہاروے۔ آخر وہ ہے کیا؟ کون؟ وہی نوجوان، بس ایک بیوقوف سا کھلنڈر شخص تھا، جین نے جواب دیا۔ تمہاری سے شناسائی کیسے ہوئی؟ اور جین اسے شناسائی کی تفصیل بتانے لگی۔ کافی دیر تک خاموش رہی۔ اس کے بعد ہاروے نے کہا، جین، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کیا ہمیں کسی پاک ایشیائی کے ذریعے بہت سی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، بشرطیکہ وہ ہمارے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ ایک بار پھر وضاحت چاہوں گی مسٹر ہاروے، جین نے کہا۔ کسی بھی ایشیائی کو، میرا مطلب ہے کہ اگر اس کی صحیح صورتحال کا علم ہو جائے تو ان لوگوں کے پیچھے لگایا جا سکتا ہے کہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم خود زیادہ آگے بڑھ کر کام نہ کریں۔ ہمیں ایک کے مہرے کی شدید ضرورت ہے۔ اصل میں وہ مہرہ ہی یہ بات ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تم نے اس کے احمقانہ صلاحیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بیوقوف آدمی اگر جسمانی طور پر مضبوط ہو اور ہمارے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جائے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے مقصد کا ایک اور شخص مل سکتا ہے۔ جین پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی، پھر اس نے کہا، اچھا آئیڈیا ہے مسٹر ہاروے، میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر کے میں اسے تیار کر سکتی ہوں۔ تو پھر سنو، پہلے تو تمہیں اس نوجوان کے بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لو، اس کے بعد اپنے کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرو، پھر ہم اسے بہترین معاوضہ بھی ادا کر سکتے ہیں یا پھر جس طرح تم پسند کرو۔ میں کوشش کروں گی۔ منصوبہ تو تمہارے ذہن میں ہے نا؟ ہاں، لیکن اس کی تفصیلات میں آپ سے حاصل کر لوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بڑے بہتر انداز میں سوچا۔ مجھے اس شخص میں کچھ خصوصی صلاحیتیں نظر آئی ہیں۔ اگر ہم اسے اپنا اعلیٰ کار بنا سکے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، جین نے کہا اور ہاروے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ جین بھی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی، پھر وہ بے اختیار ہنس پڑی اور ہاروے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں سر، اس کی شخصیت بے حد عجیب ہے، آپ یقین کریں بے حد اسمارٹ لیکن انتہائی احمق۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اس شخص کی شخصیت اندر سے کچھ اور نہ نکل آئے۔ آپ السلام علیکم، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول عمران ان ایکشن کے چوتھے حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس اور فائٹنگ سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔
फारगर में उनके लिए कमरे मौजूद थे। उनके हसूल में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। एक कमरा जोलिया के लिए था, दूसरा खावर और चौहान के लिए। तकलीफ तो अस्पताल में भी नहीं थी, लेकिन होटल ज़्यादा आज़ाद था। कुछ देर के बाद सब इकट्ठे हो गए। ये ताज़ीती जलसे हमारा मुकद्दर बन गए हैं, खावर ने कहा। ताज़ीती जलसे? चौहान बोला। अंदाज ऐसा ही होता है, तकरीबन एक जैसा। हम मशीनी अंदाज में मुतहर्रिक होते हैं और इसी अंदाज में इसी बेबसी से काम करते हैं और फिर चीख पुकार करके खामोश हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? चौहान ने कहा। तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? मेरा ख्याल है नहीं। हाँ, इंसान गुलामी का आदी हो जाता है, वरना हर शख्स अपने अमल के बारे में जानना चाहता है। हम उनके तीमारदारियों के हैसियत से आए और वो सफदर निकला, फिर इमरान में बदल गया, फिर हम यहाँ मुंतकिल हो गए और अब। खावर का जुमला अधूरा रह गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कौन है? आओ, जोले ने कहा और सफदर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसे देखकर वो चूक पड़े थे। सुभान अल्लाह, आप यहाँ हैं? खावर ने तंजिया लहजे में कहा। अब तुम हस्बे आदत मकतूल हो चुके हो कि? सफदर मुस्कुराकर बोला। नहीं, अभी जिंदा हूँ, जहाँ कहीं के आलम में। सफदर बोला। सफदर, तुम काम की बातें करो, जोले ने उलझे हुए अंदाज में कहा और सफदर जोले की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं भी इसी होटल में हूँ। कब पहुँचे? तुम्हें इल्म था कि इमरान के मेकअप में मैं हूँ? नहीं। बहरहाल मुझे ये रोल करना पड़ा, लेकिन अब इमरान भी अस्पताल में मौजूद नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, जोले ने फिर चूक कर बोली। लेकिन तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? एक्सिटो से? क्या? जोले ने कहा। खावर और चौहान भी चौंक कर उसे देखते रह गए। वो यहाँ मौजूद है? हाँ। केस क्या है? कुछ अंदाज़ा हुआ? हालात बारहा ये साबित कर चुके हैं कि जोलिया उनसे हमारा ना वाकिफ़ रहना ही हमारे लिए बेहतर होता है। एक्स्ट्रो ने तुम्हें हमारे बारे में बताया था? हाँ, और हमें हदायत भी मिली हैं। वो क्या? होटल पर कौन में चंद अफराद की निगरानी करनी है। उनमें से एक का नाम हार्वे है, दूसरे भी वहीं मुकीम हैं। हमारे लिए भी हदायत हैं। अभी थोड़ी देर कबल एक्स्ट्रो ने मुझसे रब्ता करके इस बारे में हदायत दी हैं, वरना मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग भी इस होटल में आ चुके होगे। सफदर ने जवाब दिया और ठंडी सांसें लेकर उसे देखने लगा। खावर अब मुअत्तदिल हो चुका था। हमाकतों के लिए किसी का सामने होना ज़रूरी नहीं था। तन्हाई में भी सब कुछ चलता था। चाचा वो उल्टा खड़ा था। दरवाज़ा खुला और जीन अंदर दाखिल हो गई। इमरान उसे देखकर पिट से नीचे गिर पड़ा था और फिर उसने खौफजदा अंदाज में बिस्तर की चादर अपने बदन से लपेट ली। खुदा तुम्हें गारत करे, वो बड़बड़ाया। किसे? तुम्हें? अरे क्यों? ये तुमने दरवाज़ा कैसे खोला? दरवाज़ा खोलना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, जीन हंसकर बोली और फिर उसे घूरते हुए कहा। तो मेरे आने से खुश नहीं हुए? लड़कियों को देखकर मैं कभी खुश नहीं होता। लगता है जूते खाए हैं लड़कियों से। जीन एक सोफे पर बैठकर बोली और इमरान चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम? छोड़ो, तुमने मुझे बोर कर दिया है। मैं तुम्हें दोस्त समझकर आ गई थी। तुम्हें याद है कि हम दोस्त बने थे? जीन मुंह बनाकर बोली। हाँ याद है। जाओ कपड़े पहन लो। मगर तुम ऐसे क्यों खड़े थे? इबादत कर रहा था। इबादत? हाँ। कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हो? जीन ने सवाल किया। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो लिबास लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ लम्हों के बाद वापस ना आए तो जीन बोली। कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर नहीं निकलने? डर लगता है। किनसे? लड़कियों से। क्रोशिया देख चुके हो क्या? ज़्यादा नहीं, बस डरता रहता हूँ। मेरे साथ चलो, फिर कोई लड़की तुम्हें परेशान नहीं करेगी, वो बोली और इमरान सोच में डूब गया। फिर बोला, ये ठीक है, चलो फिर तैयार हो जाओ, जीन ने कहा। कुछ देर के बाद वो बाहर निकल आए। जीन के पास एक खूबसूरत कार थी। इमरान उसके बराबर बैठ गया। फिर जीन उसे लेकर फिरती रही थी और इमरान उसके लिए अपने मखसूस अंदाज में दिलचस्पी का सामान पैदा कर रहा था। वैसे उसे नीले रंग की एक डॉज कार के मुसलसल अपने ताक़ुब में देखा था, लेकिन एक बार भी उसके बारे में जीन से कुछ नहीं कहा था। एक बार उसने एक कैमरामैन को भी देखा था जिसने खुफिया तौर पर उनकी तस्वीरें भी बना ली थी। सारा दिन साथ गुजारा था। रात को वो एक शानदार होटल में दाखिल हो गए। यहाँ डिनर करते हुए जीन ने कहा, कितना खुशगवार दिन गुजरा है। आज से ज़्यादा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हंसी। पेट में दर्द तो नहीं हुआ हंसने से? हाँ नहीं, लेकिन तुम वाकई एक आइडियल दोस्त हो। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम भी बहुत अच्छी दोस्त हो। शुक्रिया, तुमने मुझे दोस्त मान लिया। हाँ, दोस्तों के लिए कुछ कर सकते हो। जान दे सकता हूँ। इमरान सीने पर हाथ मारकर बोला। मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ बिल, और मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। इमरान अपनी जगह खड़ा हो गया और वह चूक कर उसे देखने लगी। फिर हैरत से बोली, क्या हुआ? मुझे मुसीबत के बारे में बताओ। अरे बैठो तो सही, बताऊंगी, जीन ने कहा और इमरान पुरजोश अंदाज में बैठ गया। मामला कुछ खतरनाक लोगों का है। मुझसे ज़्यादा खतरनाक ना होंगे? हो सकता है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी तलख कर दी है इन्होंने, यानी कड़वी। हाँ, मैं उन्हें गुड़ खिला खिला कर मार दूंगा।
برباد کر دیا ہے انہوں نے مجھے، جین کی آواز نت گئی۔ کیسے برباد کر دیا؟ عمران بسورتے ہوئے بولا۔ اس کے آواز جین سے بھی زیادہ گلوگیر ہو گئی تھی، مگر جین نے محسوس نہیں کیا۔ وہ رومال نکال کر آنکھیں صاف کرنے لگی، کئی سسکیاں بھی اس کے منہ سے نکل گئیں۔ تم رو رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، تم نہیں جانتے میں اندر سے کس قدر دکھی ہوں، ہنسنے کو ترس گئی ہوں، وہ سسکتی ہوئی بولی۔ آنکھوں پر رومال ہونے کی وجہ سے وہ عمران کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، ورنہ خود ہی سنبھل جاتی، اور اس وقت چونکہ جب اس نے عمران کے انتہائی بوندھی رونے کی آواز سنی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، بتا دو اب مجھے، ایک بار بتا دو کون ہے وہ؟ ہاں، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جین چونک پڑی۔ اس نے بوکھلائی ہوئی نظروں سے آس پاس دیکھا، لوگ چونک چونک کر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بل، سنو تو صحیح بل، وہ سراہمی انداز میں بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، اب ایک بار، صرف ایک بار ان کی شکل دکھا دو، اپنی زندگی حلال ان کی حرام کر دوں گا۔ عمران چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولا اور جین گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بل پلیز، ایک بار، بس ایک بار، عمران بلبلا رہا تھا۔ کئی آدمی اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا میڈم، کیا بات ہے؟ آوازیں ابھریں۔ او کچھ نہیں، چڑھ گئی ہے۔ اوہ، ہم مدد کریں؟ نہیں شکریہ۔ جن نے بلکہ رقم نکال کر پلیٹ کے نیچے رکھی اور عمران کا بازو پکڑ کر اسے باہر گھسیٹنے لگی۔ نہیں جاؤں گا، اب تو مجھے پہلے ان کے بارے میں بتاؤ، عمران بین کرتا ہوا بولا۔ پلیز باہر تو چلو اور خود کو سنبھالو پلیز بل۔ جین بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ مشکل تمام وہ عمران کو باہر لائی تھی۔ باہر آ کر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور عمران کو اندر ٹھونس دیا۔ پھر وہ خود بھی اندر بیٹھ کر گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ جب تک تم مجھے ان کے بارے میں نہیں بتاؤ گی میں… اوہ کیا بکواس ہے، خاموش تو ہو جاؤ۔ بتاؤ مجھے ان کے بارے میں، بتاؤ وہ کہاں ملیں گے۔ بتا دوں گی، تم خود کو سنبھالو۔ اس وقت تک نہیں سنبھال سکتا جب تک ان کا خون نہ پی لوں۔ بس مجھے ایک بار بتا دو۔ جین نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ عمران کی سسکیاں اب بھی جاری تھی۔ کمال ہے، تم مرد ہو کے اس طرح رو رہے ہو، تو بھی تو عورت ہو کر رو رہی تھی، عمران نے کہا، اور جین کے حلق سے بے اختیار کہکا نکل گیا۔ عورتیں تو روتی ہیں، مگر میں کسی عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بہت نرم دل ہو۔ یہ بات نہیں ہے۔ پھر میں روتی عورتوں سے الرجک ہوں، بس یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھینس ٹکرا رہی ہے۔ کیا بکواس ہے، جین جھپک کر بولی۔ بچپن سے یہ مرض ہے، انہیں روتے ہوئے دیکھ کر میں اس طرح بدحواس ہو جاتا ہوں کہ خود بھی رونے لگ جاتا ہوں۔ تم واقعی دنیا کے سب سے عجیب انسان ہو۔ شکریہ، عمران نے بسورتے ہوئے کہا۔ اب بس آنسو خشک کر لو، پورا چہرہ بھیگ گیا ہے، جین بولی، اور عمران جیب سے رومال نکالنے لگا۔ تم بس ایک بار مجھے ان کے بارے میں بتا دو۔ ہاں بتا دوں گی، مگر آج نہیں۔ کیوں؟ کل بتاؤں گی۔ تب پھر میں کل تک روتا رہوں گا، عمران نے کہا، اور جین کا کہکا نکل گیا اور اسے بمشکل ہنسی کو روکا تھا۔ رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ پتہ نہیں۔ نہیں پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بے حد مخلص انسان ہو، میں تمہاری دل سے قدر کرنے لگی ہوں، بس دوستوں کو کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا میں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ رات زیادہ ہو گئی ہے، اب تم آرام نہیں کرو گے؟ آرام؟ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ہاں کیوں؟ اب میں اس وقت تک آرام نہیں کر سکتا جب تک تمہارے دشمنوں کا خون نہ پی جاؤں۔ میں بہت خوش ہوں، جین بولی۔ میرے رونے سے؟ ارے نہیں، بس اس خیال سے کہ مجھے ایک اتنا مخلص دوست مل گیا ہے، جین نے عمران کے ہوٹل کے سامنے کار روکتے ہوئے کہا، پھر بولی، اب تم آرام سے لباس تبدیل کر کے سو جاؤ، کل میں تم سے ملاقات کروں گی۔ یہیں؟ عمران حیرت سے بولا۔ او نہیں، تمہارے کمرے میں جا کر۔ اوکے، خدا حافظ۔ عمران کے اترتے ہی اسے تیزی سے کار آگے بڑھا دی تھی۔ عمران اس کی کار کی سرخ روشنیاں دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ جین ہاروے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ہاروے کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرجوش بے شک صحیح، لیکن کیا یہ کام سر انجام دے سکے گا؟ میں سمجھتی ہوں جناب کہ ایک تربیت یافتہ آدمی کے مقابلے میں کبھی کبھی غیر تربیت یافتہ شخص زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ تربیت یافتہ آدمی انہیں سنجیدگی سے کرتا ہے، جبکہ جو اس طرح سے واقف نہیں ہوتے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے جناب۔ اوکے جین، تم کام شروع کرو، میرا خیال ہے کہ تم کل اسے صحیح راستے پر لگا دو۔ اوکے مسٹر ہاروے، جین نے کہا، اور پھر دن میں وہ صبح ہی صبح عمران کے ہوٹل پہنچ گئی تھی۔ عمران نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ جین کو دیکھ کر اس نے پرمسرت انداز میں گردن ہلائی اور بولا، پچھلے 3 ہفتے سے میں مسلسل تمہارے بارے میں ہی غور کرتا رہا ہوں۔ 3 ہفتے سے؟ جین چک کر بولی، کچھ غلط کہہ دیا کیا؟
हमारी मुलाकात को 3 हफ्ते हो गए। क्या मतलब, तुम बताओ। ओह सॉरी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इससे पहले ख्वाबों में देखता रहा हूँ। अच्छा जनाब, तो अब आगे ख्वाबों की दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर तुमने मुझसे वादा किया था और आपने भी मुझसे वादा किया था मिस्टर बुल। क्या यही कि नाश्ता मुझे अपने साथ कराएंगे? पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है। इमरान ने कहा और फिर रूम सर्विस को टेलीफोन करके उसने नाश्ता तलब कर लिया था। नाश्ते के दौरान जीन कहने लगी, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें अब ब्लैकमेलों के बारे में तफसील बता दूं। हाँ, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। ऐन आहिस्ता से लहजे में इस तफसील बताती जा रही थी और फिर इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा, तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम शानदार शख्सियत के मालिक हो और जो काम तुम्हें सौंप दिया जाए वो करके ही दम लोगे। मैंने दम रोक लिया है, इमरान ने सांस रोक कर कहा और जीन हंस पड़ी थी। वो एक रिहायशी इलाका था और गालबन कैरन वीव के नाम से पुकारा जाता था। इस इलाके की एक इमारत जहां दरमियानी मंजिल के सामने की राहदारी में रुककर इमरान ने किराए पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक फ्लैट के सामने रुक गया था। दोनों फ्लैट के खाली पड़े हुए थे और कर्ब जवार में कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने फ्लैट के दरवाजे से कान लगा दिए और अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ लम्हों के बाद वहां से हटकर वो इस गैलरी के दूसरे सिरे की जानिब चल पड़ा। पतली राहदारी एक जगह से मुड़ती थी, लेकिन यहाँ से इस कॉर्नर पर उतरने का रास्ता था जो कमरों की खिड़कियों से तकरीबन 4 फुट नीचे थी। वो इस जगह रुक गया। इमारत का पिछला हिस्सा खाली था। दूसरी इमारत यहाँ से काफ़ी फासले पर थी, लेकिन नीचे की गहराई बहुत ज़्यादा थी और कॉर्निस 1 फुट चौड़ी भी नहीं थी। इमरान चंद लम्हे पुरतशवीश निगाहों से कॉर्निस और दूसरी तरफ के माहौल को देखता रहा था। फिर उसने राहदारी के किनारे पर उंगलियां जमाईं और कॉर्निस पर उतर गया था और 6 कमरे अबूर करने थे। कॉर्निस पर कदम जमा कर उसने एक कमरे की खिड़की पकड़ी और पांव आगे बढ़ा दिए। अब वो एक एक इंच खिसक रहा था। नीचे देखना ही खतरनाक था। चंद्र सब भूलकर वो अपने काम में मसरूफ रहा। कमरों में रोशनियां जगमगा रही थी और कभी कभी शीशों पर सामने भी नजर आ जाते थे। 5 कमरों को अबूर करने के बाद वो रुका और फिर छठी खिड़की को अबूर करके 7वीं खिड़की के पास पहुंच गया। उसके बाद उसने जेब से एक लोहे की तार निकाली और उसे कमर के गिर्द लपेटकर उसके सिरे हुक के जरिए खिड़की में फंसा दिए थे। इस तरह अब उसका वजन तार ने संभाल लिया था। एक बार फिर उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और फिर चंद लम्हात खामोशी से इंतजार करने लगा। अचानक ही उसकी आंखें भींच गईं। उसी वक्त दिल हिला देने वाला एक धमाका हुआ था और बेशुमार खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। शीशों के टूटने की आवाज़ें चारों तरफ फैल गईं और साथ ही इमरान ने घुसा मारकर इस खिड़की का शीशा तोड़ दिया जिसके पास वो खड़ा था। लेकिन अब इमारत से शोर उभरने लगा था। कुछ फ्लैटों से निकलकर बाहर लोग भागने लगे थे। सुरीली और करख्त चीखें उभर रही थीं, आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इमारतों के मकीन एक दूसरे से इस धमाके के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। इमरान सिर्फ एक लम्हे के लिए रुका और फिर दूसरे लम्हे वो खिड़की के चौखट पकड़कर खिड़की से अंदर कूद गया था। एक बेडरूम मालूम होता था, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। बेडरूम में कोई मौजूद नहीं था। इमरान ने इंतहाई बरक़ रफ्तार से बेडरूम का जायज़ा लिया। फिर उसमें रखी हुई अशिया उलट पुलट करने लगा। फिर उसने उस अंदाज में दूसरे कमरों की तलाशी ली और फिर वहाँ से निकलकर एक और कमरे में दाखिल हो गया था। बहुत सी भाग दौड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी बाहर, लेकिन इमरान इन तमाम आवाज़ों से बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ था। यहाँ ख्वाबगाह की मुसहरी के दराज में से कुछ उसे ऐसे कागजात दस्तयाब हो गए जो इसके मकसद के लिए करामत हो सकते थे। इमरान ने उनका जायज़ा लिया और अपनी तहवील में ले लिया। एक अलमारी के खुफिया खाने से भी एक फाइल दस्तयाब हुई थी। इमरान इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इन चीज़ों का जायज़ा ले रहा था और ज़रूरत की चीज़ें अपने लिबास में ठूंस रहा था और उसके बाद वो बरक़ रफ्तारी से उस खिड़की की जानिब चल पड़ा। हालांकि ये ख़तरनाक बात थी। अब चारों तरफ से लोग उबल पड़े थे और इमरान इमारत में होने वाले धमाकों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन थे। इसके अलावा अब फायर इंजन की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन इमरान को अंदाज़ा था कि वो ज़्यादातर तवज्जो बैरूनी सिंह थी होगी। चाचा कॉर्निस पर उतरने के बाद वो एहतियात से सफ़र तय करने लगा। हालांकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक काम था और ज़रा सी लग़ज़िश इसे नीचे ले जा सकती थी और इसके अलावा हो सकता था कि कुछ लोग अकब में भी पहुँच गए हों और ऊपर का मंजर देख रहे हों, लेकिन इस वक्त इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जा सकती थी। सबसे पहले अपने आप को संभाल कर यहाँ से निकलने का मसला था। फिर वो इसी अंदाज में राहदारी में उतर गया और
اس کے بعد لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ خود بھی لوگوں سے دھماکے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ البتہ اس نے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ پھر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا اور انسانوں کی بھیڑ میں اپنے لیے جگہ بناتا ہوا اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو ابھی تک صحیح طور پر صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ عمران پہلے سڑک پر، اس کے بعد سڑک عبور کر کے دوسری جانب چل پڑا۔ فائر انجن اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے اور بری طرح بھاگ دوڑ مچ رہی تھی۔ عمران کو افسوس بھی تھا کہ اس نے بے شمار انسانوں کو پریشان کیا، لیکن بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر بنے ہوئے ایک ٹیلی فون بوتھ کے نزدیک پہنچ کر اس نے گہری سانس لی، لیکن اسی وقت ایک کار میں بوتھ کے نزدیک آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور عمران کار میں جا بیٹھا۔ کار اسی رفتار سے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمران سیٹوں کے درمیان پر پوشیدہ رہا تھا۔ پھر جب کافی دور نکل گئے تھے تو وہ سیدھا ہو گیا۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، یس سر، تیاریاں مکمل ہیں۔ بالکل جناب۔ اگلی سیٹ پر بلیک زیرو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ بتاؤ کہ جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ امکان تو بالکل نہیں ہے، وہ جگہ بالکل خالی تھی جہاں میں نے ٹائم بام رکھا تھا۔ خدا کرے کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ کار بھی تو نہیں تھا۔ جی، بلیک زیرو نے آہستہ سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک عمارت کے پاس رکی اور دونوں نیچے اتر آئی۔ یہ بھی رہائشی عمارت تھی۔ وہ لوگ سیڑھیاں عبور کرنے لگے، پھر عمارت کے ایک فلیٹ کے سامنے پہنچ کر دونوں رکے۔ بلیک زیرو نے دروازہ کھولا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ عمران بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ پھر وہ دونوں کمرے میں بیٹھ کر ان کاغذات اور فائلوں کی ورق گردانی کرنے لگے تھے۔ بلیک زیرو بھی عمران کے ساتھ موجود تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، لے آؤ، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو مائکرو کیمرہ اور ایسی جگہ دوسری چیزیں لے کر آ گیا تھا۔ عمران کے پاس پہنچ گیا جن سے ان کاغذات کی مائکرو فلمیں بنائی جا سکتی تھیں۔ پھر عمران کے علاوہ کاغذات کی مائکرو فلمیں ترتیب دینا شروع کر دی گئی تھی اور ان کے کئی رول بنا لیے گئے تھے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ اس کام میں فارغ ہو گئے تھے۔ پھر عمران نے کہا، کیا خیال ہے، مطمئن ہو؟ جی جناب، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے کاغذات وغیرہ اپنی تحویل میں لے لیے۔ پھر وہ بلیک زیرو کو درخواست دے کر باہر نکل آیا تھا۔ بلیک زیرو وہیں رہ گیا تھا۔ باہر نکل کر وہ سست روی سے آگے بڑھنے لگا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ٹیکسی نظر آئی اور اسے ٹیکسی کو پرل کون کا پتہ بتا دیا تھا۔ ٹیکسی نے تھوڑی دیر کے بعد اسے پرل کون پر اتار دیا اور عمران آہستہ قدموں سے آگے بڑھتا ہوا بلا آخر اس کمرے کی جانب پہنچ گیا تھا جس میں جین کا قیام تھا، لیکن کمرہ لاک تھا اور جین موجود نہیں تھی۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے مایوسی کے آثار نظر آئے، پھر وہ واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ دفتن سامنے والے کمرے سے ایک دراز قامت شخص باہر نکل آیا اور اس نے انتہائی بے تکلفی سے عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر بول۔ عمران جھک کر پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ شخص کچھ اور آگے بڑھا اور پھر بولا، یقیناً تم جین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ مجھے تمہارے بارے میں بتا کر گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر تم آ جاؤ تو میں عزت و احترام کے ساتھ تمہیں بٹھاؤں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گی۔ پلیز میرے ساتھ آؤ۔ عمران نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور پھر وہ اس شخص کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے شاید تم سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ تمہیں اپنے کچھ دوستوں سے ملائے گی۔ ہاں شاید، میں اس کا بہت گہرا دوست ہوں، تم مجھے ڈین کہہ سکتے ہو۔ میرا نام بلبل بخش ہے جناب، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں مائی ڈیئر۔ مس جین میری بہت اچھی دوست ہیں، وہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہیں اور شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ شاید کوئی کسی کے لیے نہ کرتا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم اس کی زندگی کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ شاید کوئی دوست کسی دوست کے لیے نہ کر سکے۔ کیا تم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے ہو؟ ہاں، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ اوہ کیوں؟ ارے کمال کرتے ہو، اگر تم اس کے دوست ہو تو تم نے اس کے لیے وہ سب کچھ کیوں نہیں کیا جو میں نے کیا ہے؟ عمران لڑاکا انداز میں بولا، اوہ مائی ڈیئر، شاید جی نے تمہیں میرے بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ میں دل کا مریض ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں جسمانی مشقت ہو۔ مجھے جو تم دیکھ رہے ہو یہ جسم اپنے مقدور سی عمارت کی طرح ہے جو کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس شخص کی آواز بھرا گئی اور عمران یکدم متاثر ہو گیا۔ سوری مسٹر، کیا نام بتایا تم نے؟ ڈین؟ نہیں، ڈین۔ سوری مسٹر ڈین، واقعی مجھے یہ بات سن کر بہت برا لگا ہے اور مجھے یہ بات جین نے نہیں بتائی تھی، اور تم جانتے ہیں جین کے لیے کتنا پریشان رہتا ہوں۔ ان بدبختوں نے اس کی زندگی حرام کر کے رکھ دی ہے اور وہ کبھی خودکشی پر غور کرنے لگتی ہے۔ میں نے اسے ان کے چنگل سے نکال لیا ہے مسٹر ڈین، عمران نے فقریہ انداز سے کہا۔ کیا واقعی؟ ڈین پر مسرت لہجے میں بولا۔ یقیناً تم دیکھ لینا اب اس کے چہرے پر موتیے کے پھول کھلیں گے، عمران نے جواب دیا۔ تب تو وہ بہت خوش نصیب ہے، آتی ہی ہوگی۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ ڈین نے سوال کیا۔
کافی، عمران نے جواب دیا اور ڈین ویٹر کو طلب کر کے کافی منگوانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا آرڈر سرو ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے کافی کے 2 کپ بنائے اور ان میں سے ایک عمران کو پیش کر دیا۔ وہ خود بھی اپنا کپ لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وہ عمران سے جین کے خاندان کے بارے میں باتیں کرنے لگا اور عمران اس پر نگاہیں جمائے یہ باتیں سن رہا تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں غنودگی طاری ہوتی جا رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بند ہونے لگیں اور چند لمحات کے بعد وہ صوفے پر لڑک گیا۔ ڈین فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑا، کئی آوازیں دیں اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام اشیاء اس کی تحویل میں پہنچ گئی تھیں جنہیں عمران زندگی کی بازی لگا کر وہاں سے حاصل کر کے لایا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ان تمام چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد برق رفتار سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جو ہی قدموں کی آوازیں معدوم ہوئی، عمران نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور وہ برق رفتار سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ کافی کی پیالی اٹھائی اور اس میں موجود تمام کافی باتھ روم میں جا کر بیسن میں انڈیل دی۔ باتھ روم سے نکل کر اس نے پیالی اسی جگہ پر رکھی اور پھر اسی الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں مسٹر ہاروے کا سامان محفوظ تھا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ برق رفتاری سے چلنے لگے۔ وہ مہارت سے اس کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، شاید مطلوبہ چیز اسے دستیاب ہو گئی تھی۔ ویسے مسٹر ہاروے جلد بازی میں حماقت کر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس نے زبردست احمقانہ عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ کافی بناتے ہوئے اس نے بڑی مہارت سے ایک ننھی سی گولی کافی کی پیالی میں ڈال دی تھی اور خود اپنی پیالی لے کر بیٹھ گیا تھا۔ عمران نے اس کے سامنے کئی بار کافی کی پیالی ہونٹوں تک لگائی تھی، لیکن پیالی میں موجود کافی اس کے لبوں کو چھو بھی نہیں سکی تھی۔ اگر ہاروے ایک نگاہ اس پیالی پر ڈال لیتا تو عمران کی بے ہوشی اس کے لیے قابل فہم ہو جاتی۔ بہرحال عمران نے اپنا کام بڑی خوبی سے انجام دیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ آ کر اس سے اسی انداز میں اپنے پوز بنا لیا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ بجلی کی سی پھرتی سے اٹھا اور اس نے دروازہ اندر سے کھول دیا۔ وہ خود بھی جلد بازی میں دروازہ اندر سے کھولنا بھول گیا تھا، لیکن بہرحال مسٹر ہاروے ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پھر تقریباً 5 سے 6 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد دروازے پر آہٹیں ہوئیں اور مسٹر ہاروے اندر واپس آ گیا تھا۔ اس بار اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ چلو جلدی کرو، ہاروے نے کہا۔ وہ برق رفتاری سے الماریاں خالی کرنے لگے، سوٹ کیس میں کپڑے ٹھونسنے لگے اور اسے لاک کر دیا گیا۔ تمام سامان پھرتی سے خالی کر دیا گیا اور اس کے بعد ہاروے سمیت وہ دونوں یہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ گویا ہوٹل خالی کر دیا گیا تھا، لیکن عمران کی جانب توجہ نہیں دی گئی تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو عمران نے اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے کے قریب آ کر تھوڑا سا دروازہ کھولا، باہر جھانکا۔ راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ خود بھی باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی لے کر وہاں سے چل پڑا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی نگاہیں کئی بار عقب کا جائزہ لے چکی تھی، لیکن اس وقت واقعی اس کے تعاقب کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بلیک زیرو کے سامنے موجود تھا اور بلیک زیرو اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رکھو۔ جی سر۔ بلیک زیرو نے وہ کاغذات دیکھے جو عمران نے نکال کر رکھے تھے۔ عمران بولا، ان کی بھی مائکرو فلم بنا لو اور یہ چیزیں فوراً مجھے واپس کر دو۔ بہت بہتر، بلیک زیرو نے کہا اور عمران کے ہدایات کے مطابق وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ان اشیاء کی بھی مائکرو فلمیں بنا لی تھیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، میں چلتا ہوں، اب میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے تمہیں تمام سرگرمیاں ترک کر دو۔ بہت بہتر، لیکن بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ایک بار پھر عمران نے ٹیکسی کے اور ڈرائیور کو اس جگہ کا پتہ بتا دیا جہاں خود اس نے قیام کیا تھا۔ ٹیکسی چل پڑی اور عمران پرسکون انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اب تک اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی پسند کے مطابق ہوا تھا۔ ٹیکسی کا بل ادا کر کے نیچے اترا، کاؤنٹر سے چابی لی اور پھر اطمینان قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لفٹ نے اس کی منزل پر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے روشنی کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کیونکہ ٹھنڈی سی چیز اس کی کنپٹی سے آ لگی تھی۔ پستول کی نال کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے ساتھ ایک پھنکارتی ہوئی آواز ابھری، ہاتھ بلند کر لو۔ اس پر سلنسر لگا ہوا تھا۔ ہاروے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب کچھ اور افراد بھی موجود تھے، انہی میں جین بھی تھی جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ناممکن محسوس ہوتا ہے، آپ یقین کریں ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین محسوس ہوتا ہے۔ ویسے کیا آپ کو اس بات کا پورا اطمینان ہے مسٹر ہاروے کہ سب کچھ درست ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے تمہارے سامنے سے زیادہ ٹھوس ثبوت اور کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کا تمام منصوبہ ان کے کاغذات میں موجود ہے اور ان لوگوں کی فہرست بھی ہے جو
پاک ایشیا میں ان تبدیلیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ویسے ان میں سے کچھ نام پہلے بھی میرے علم میں تھے، لیکن یہ کاغذات ان سے زیادہ ٹھوس ثبوت ہے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جو افراد جو انتہائی اہم حیثیت کا حامل ہے کس طرح یہاں پہنچے ہیں کہ روشیا میں ان لوگوں نے اپنا ایک پورا گروپ بنا رکھا ہے۔ لیکن کیا مسٹر ہاروے؟ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی پھانس چبھ رہی ہے۔ ایک عجیب سا احساس بار بار مجھے چکا دیتا ہے۔ کیسا احساس؟ اس بار جین نے پوچھا تھا۔ وہ شخص جس نے اپنا نام بلبل بخش بتایا ہے، اس پائے کا آدمی تو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا نام بلبل بخش ہو۔ اصل میں اس کی کارکردگی سے ششدر رہ گیا ہوں۔ کارکردگی؟ تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ وہ ایک اعلیٰ پائے کی کارکردگی تھی۔ کیا وہ دھماکہ تم سب کو یاد نہیں؟ اخبارات کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹائم بم کا دھماکہ تھا۔ ہاں، یقیناً کچھ لوگوں نے تائید کی۔ اگر وہ ٹائم بم ہی کا دھماکہ تھا تو کیا یہ کام اتنا آسان ہوگا؟ میں کہتا ہوں وہ ٹائم بم کہاں سے آیا؟ جو کچھ اس نے کیا کیا اس میں انتہائی ذہانت پوشیدہ نہیں ہے؟ تم کہتی ہو جن کہ وہ انتہائی احمق آدمی ہے، لیکن اس احمق آدمی نے وہاں سے کاغذات حاصل کرنے کے لیے عمارت کے کسی دور دراز حصے میں ایسی جگہ ٹائم بم کا دھماکہ کیا جس سے انسانی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس کے بعد اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ وہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ اور پھر یہ آسان تو نہیں ہوگا۔ وہاں تک جانا کس طرح ممکن ہے؟ ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر سکے اس بارے میں؟ بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن کام تو ہو گیا ہے مسٹر ہاروے۔ پھر الجھن میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جین نے کہا۔ نہیں ڈیئر جین، یہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ کم از کم اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی تفصیل تو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کا ماضی پتہ نہیں چلتا۔ کیا ابھی تک اس حصے میں کوئی تفصیل نہیں مل سکی ہے جناب؟ وہاں موجود ایک شخص نے سوال کیا۔ ہاں، ابھی تک نہیں، جبکہ یہ سب سے ضروری تھا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ جو کچھ حاصل ہو چکا ہے میں اس سے منتقل کیے دیتا ہوں، لیکن ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا، اور جن تمہارا بھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں ابھی اس کے نزدیک رہنا ہوگا۔ جن کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی، لیکن پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیا یہ خطرناک نہیں ہوگا؟ خصوصاً ان حالات میں۔ تمہیں خطرناک کام ہی تو سونپے جاتے ہیں ڈیئر جین۔ ہاروے نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جین اپنا داہنا رخسار کھجاتی ہوئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اوکے مسٹر ہاروے، لیکن اب ہمیں مزید محتاط ہونا پڑے گا۔ خاص طور پر آپ کے الفاظ نے مجھے الجھن کا شکار کر دیا ہے۔ نہیں، الجھنے کی بے شک ضرورت نہیں۔ ہم لوگ بہت پوری طرح محتاط رہیں گے، لیکن کم از کم تمہیں اس کے نزدیک رہ کر یہ تو معلوم کرنا ہے کہ وہ ہے کون، یہاں کس مقصد سے آیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس نے ٹائم بم کہاں سے حاصل کیا، اور یہ منصوبہ اس کے ذہن میں کیسے آیا۔ جین پرخیال انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے چوتھے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔